اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگرد آیت اللہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کے بارے میں جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سیر و سلوک میں شیعہ علماء کی سیر و سلوک کو اہمیت دیا کرتے تھے، یعنی وہ کتابیں جو دوسرے علماء نے تحریر کی ہیں، جن میں فصوص الحکم ہے، شرح منازل السائرین ہے ملا عبد الرزاق قاشانی کی، اور اس کے علاوہ جتنی کتابیں بھی موجود ہیں اس باب میں، تمہید القواعد وغیرہ، ان تمام کتابوں کی نسبت مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ شیعہ علماء کی سیر و سلوک، جن میں ملا حسین قلی حمدانی، ان کے شاگرد سید احمد کربلائی، مرزا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بہاری حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمد عید اور ابن طاؤس، اور خود ان کے اپنے استاد سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیر و سلوک تھی، ان مطالب کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ لہٰذا بسا اوقات مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد جب ان سے سیر و سلوک کے باقاعدہ درس کا مطالبہ کرتے تو ایسے میں مرحوم علامہ قرآن مجید کی ایسی آیات جو سیر و سلوک پر مشتمل ہوں ان کی تفسیر کیا کرتے تھے۔ مثلاً اگر کوئی شاگرد آ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ شرح فصوص الحکم کیسری کا آپ ہمیں درس دیں، یا آپ ہمارے لیے شرح منازل السائرین کا درس دیں، یا تمہید القواعد کا درس دیں، یا ایسی کتابوں کا درس دیں، تو آپ ان کتابوں کے دروس کی بجائے جو آیات عرفانی ہیں ان کی تفسیر کیا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ آپ مرحوم بحر العلوم سے منسوب ایک رسالہ ہے سیر و سلوک کا، اس کی تدریس کیا کرتے تھے۔ خود عملی اعتبار سے مرحوم سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آغا طباطبائی کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ وہ سنن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمع کریں۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے، یعنی اپنے عمل کے لیے، خود اپنے ذاتی طور پر عمل کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنن پر مشتمل جو سنتیں ہیں ان کو جمع آوری کیا جب آپ نجف اشرف میں تعلیم کے درمیان مصروف تھے، اور پھر ان سنن کو اپنی ذات میں جاری کیا اور خود ان کا مجسمہ عمل بن گئے۔ لہٰذا بعد میں جب آپ قم تشریف لائے تو وہ باقاعدہ ایک کتاب کی صورت میں سنن جو ہیں وہ سنن النبی باقاعدہ پرنٹ ہوئیں، پبلش ہوئیں، شائع ہوئیں۔ لیکن مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سنتوں کو رسول خدا کی اپنی ذات میں پیادہ کر لیا تھا، جاری کر لیا تھا، اور خود ان کا مجسمہ عمل بن چکے تھے۔ لہٰذا مرحوم علامہ طباطبائی کا بیٹھنا، اٹھنا، گفتگو کرنا، مسکرانا، سوال کا جواب دینا، بات کو سننا، تمام کے تمام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر مشتمل تھے۔ لہٰذا اگر کوئی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو مشاہدہ کرتا تو جس شخص نے سنن النبی کو پڑھا ہو وہ علامہ کے مشاہدے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا کہ اس قدر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکارم اخلاق کا عملی نمونہ تھے۔ مرحوم علامہ طباطبائی کی ایک اور خاصیت یہ بھی تھی کہ انہوں نے عقل اور دین کو عملی میدان میں جمع کر کے دکھایا تھا کہ یہ جمع ہو سکتے ہیں، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کی بجائے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ خود پہلے عمل کرنے کے پابند تھے۔
عین اسی طرح جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہم اس چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ یا جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، اگر تدریس کر رہے ہیں، درس پڑھا رہے ہیں تو بھی آپ کی گفتگو میں آپ کا سر جھکا ہوتا تھا، جو شاگرد حضرات بیٹھے ہیں ان کی طرف گھور کر نہیں دیکھا کرتے تھے، ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مشاہدہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ سر جھکا کر باقاعدہ جو درس آپ نے دینا تھا اس درس کو باقاعدہ القاء کیا کرتے تھے۔ مخاطب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنا مناسب نہیں تھا، چونکہ بس اوقات مخاطب اس سے شرم محسوس کر سکتا ہے، وہ بھی ایسے افراد سے کہ جن کے لیے یہ معروف ہو کہ ان کی چشم برزخی کھلی ہوئی ہے۔ یعنی کوئی شخص علامہ طباطبائی کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ یہ افراد کو ان کی اصلی شکل میں مشاہدہ کرتے ہیں، تو ایسے میں وہ علامہ کے سامنے آتے ہوئے ہچکچائے گا، جھجک محسوس کرے گا، شرمندگی محسوس کرے گا، دور رہے گا، چونکہ اس کا اپنا یہ تصور ہوگا کہ معلوم نہیں وہ کس کمالات کا مالک ہے اور علامہ اسے کس انداز میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا علامہ سر جھکا کر اپنا درس دیا کرتے تھے۔ درس کے دوران علامہ طباطبائی کی یہ روش تھی کہ وہ کبھی میں نہیں کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ کہا ہے، بلکہ گفتگو کو اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ علامہ کی معیت جو ہے وہ اس میں ظاہر نہ ہو، کہ بس اوقات ہم دیکھتے ہیں آپ معاشرے میں کہ میں نے کھایا، میں نے پیا، میں سو گیا، میں آ گیا، میں درس دے رہا ہوں، میں پڑھا رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو میں ہے نا، یہ اگر فانی ہو جائے خداوند متعال کی ذات میں اور انسان کی میں باقی نہ رہے تو ایسا انسان جو ہے وہ خدائی انسان ہوتا ہے۔ تو مرحوم علامہ طباطبائی خدائی انسان تھے، میں نہیں کیا کرتے تھے۔ تکبر بالکل علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں موجود نہیں تھا، نہایت ہی پاک و پاکیزہ زندگی بسر کرنے والی شخصیت تھے، نہایت سادہ زندگی بسر کرنے والی شخصیت تھے۔ مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کبھی اپنی گفتگو میں جدل کا مظاہرہ نہیں کیا کرتے تھے، یعنی مخاطب کے ساتھ جب گفتگو کی جا رہی ہے تو ایسی متنازع گفتگو کرنا، ایسی بحث کرنا کہ جس سے مخاطب کے ساتھ ایک جو ہے وہ تو میں ہو جائے، ایسی گفتگو نہیں کیا کرتے تھے۔ اپنی کلاس میں کبھی بھی اپنے شاگردوں کے لیے سامنے اور خود اپنی ذات کے لیے کسی امتیاز کے قائل نہیں تھے۔ یعنی ہم سنن النبی میں اس چیز کو پڑھتے ہیں کہ جب کوئی شخص باہر سے آتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہ پہچانتا ہوتا تو حاضرین کو مخاطب کر کے کہتا کہ تم میں سے محمد کون ہے، یعنی رسول خدا کون ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہوتا کہ یہ جو 5 یا 10 افراد بیٹھے ہیں ان میں اللہ کا نبی کون ہے۔ کیوں؟ چونکہ رسول خدا اپنے آپ کو ان تمام افراد کے جیسا ہی قرار دے دیتے، خود اپنی ذات کے لیے کسی امتیاز کے قائل نہ ہوتے۔ مثلا جیسے ہوتا ہے کہ کلاس میں استاد کرسی پہ بیٹھا ہے، شاگرد زمین پر بیٹھے ہیں، یہ ایک امتیاز ہے۔ استاد جو ہے وہ اس کے نیچے ایک نرم قسم کا تکیہ ہے اور شاگرد جو ہے نا وہ بغیر تکیے کے ہیں۔ استاد ٹیک لگا کر بیٹھا ہے اور شاگرد مؤدب بغیر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اس قسم کے ایک امتیازات ہوتے ہیں کہ جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ان باقی سے متفاوت ہے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ رسول خدا ہے۔ یعنی آپ زمین سے کسی بلند مقام پر بیٹھے ہوں، باقی سب زمین پر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ایسے تھا۔ لہٰذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کے سامنے بیٹھتے تو آپ کے نیچے کمبل نہیں ہوتا، مگر یہ کہ مقابل والے شخص کے نیچے بھی کمبل بچھا ہو۔ یعنی اگر وہ شخص ٹیک لگا کر بیٹھا ہے تو پھر تو علامہ کو بھی اختیار ہے کہ ٹیک لگائے، لیکن علامہ ایسی صورتحال میں بھی مخاطب کے سامنے متواضع ہو کر بیٹھتے ٹیک نہیں لگاتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مثلا جیسے ہم بیٹھتے ہیں، ہمارے آگے میز پڑا ہوتا ہے، تو اس طرح میز کے آگے بھی نہیں بیٹھتے تھے، چونکہ مخاطبین کے آگے میز موجود نہیں ہے۔ اکثر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ تفکر میں مصروف رہتے اور خداوند متعال کے بارے میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہی جو ٹیک لگانے والا ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ مخاطب کے سامنے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ رات کو سوتے وقت علامہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے باقاعدہ پھر سویا کرتے تھے۔ نہایت ہی باادب شخصیت کے مالک تھے، اور وہ معروف مقولہ ہے اور معروف جملہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ با ادب با مراد
بے ادب بے مراد، تو علامہ طباطبائی بامراد تھے چونکہ با ادب تھے، لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اور بطور خاص حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مجالس عزا میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے، جیسے کہ ایران میں روش ہوتی ہے کہ جو مجلس عزا ہے اس کے چاروں طرف جو ہے نا وہ تکیے لگے ہوتے ہیں اور افراد ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ علامہ طباطبائی ہرگز مجلس میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ کبھی علامہ طباطبائی امام جماعت واقعہ نہیں ہوئے، یہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ سنن النبی ہیں اور علامہ طباطبائی اس کا عملی مجسمہ تھے، لیکن یہ جو امام جماعت واقعہ نہ ہونا یہ سنت نبی کی وجہ سے نہیں بلکہ خود کو اہل امامت نہیں جانتے تھے، یعنی خود کو امام ہونے کے قابل نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں ایک ویڈیو لگا چکا ہوں کہ علامہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کہتے ہیں کہ میں نے 40 سال علامہ کے پاس درس پڑھا ہے، لیکن ان 40 سال میں نے ان کی اقتداء میں نماز ادا نہیں کی، اور ہمیں یہ ایک حسرت تھی کہ علامہ طباطبائی جو ہیں وہ نماز پڑھائیں اور ہم ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن خود امام واقعہ نہیں ہوتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات کو حفظ سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ غصہ بالکل علامہ طباطبائی کے اندر نہیں تھا، اور نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ مخاطبین کے اعتراضات کا جواب دیا کرتے تھے۔ آپ نے اگر تصاویر میں دیکھا ہو تو نہایت ہی چھوٹا سا عمامہ علامہ طباطبائی کا 2 میٹر 2.5 میٹر کا جو ہے وہ ایک نہایت ہی چھوٹا عمامہ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے، اور نہایت ہی سادہ لباس، سادہ کپڑے، بغیر اس کے آدمی نے کوئی مثلاً آج کل ہمارے معاشرے میں کہ نہایت ہی خوبصورت لباس پہنا ہو، نہایت ہی مرتب ہو، نہایت ہی جو ہے وہ قیمتی لباس ہو، نہیں، بالکل سادہ لباس علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ پھر علامہ طباطبائی کی ایک یہ خصوصیت بھی تھی کہ جب بھی جس وقت بھی کسی نے جا کر علامہ طباطبائی کے دروازے پر دستک دی، خود اٹھ کے جاتے تھے اور جا کر مخاطب سے ملاقات کرتے تھے، اس کے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ لہٰذا بس اوقات ایسا ہوتا تھا کہ علامہ کو متعدد مرتبہ دن میں اٹھ کے جانا پڑتا تھا، چونکہ سائل جو آیا ہے اس کو گھر والوں سے کام نہیں ہے، اس کو ملازم سے کام نہیں ہے، خادم سے کام نہیں ہے، اس نے علمی سوال کرنا ہے علامہ طباطبائی سے، لہٰذا خود اٹھ کے جاتے تھے، دروازہ کھولتے تھے، سائل کے سوالات کا جواب دیتے تھے اور پھر واپس آتے تھے۔ بس اوقات لوگ ناراض ہو جاتے تھے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کوئی ٹائم مقرر کر لیں، یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ ہر 5 منٹ بعد کوئی بیل بجا رہا ہے اور آپ خود اٹھ کے جا رہے ہیں؟ آپ کی اپنی بھی زندگی ہے، آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ تو فرماتے تھے کہ میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کے لیے ٹائم مقرر کروں، یعنی اگر میں ٹائم مقرر کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لیے کسی مقام کا قائل ہوں، میں اپنے لیے کسی احترام کا قائل ہوں کہ میرے پاس فلاں ٹائم سے فلاں ٹائم تک وقت ہے، اس کے علاوہ آپ آئیں، اس کے علاوہ ٹائم میں نہیں دوں گا۔ نہیں، میں کون ہوتا ہوں؟ سائل ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے، میرا وظیفہ ہے کہ میں اس کو جواب دوں، لہٰذا اٹھ کے جاتے اور جواب دیتے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھنے سے انسان ملکوت اعلیٰ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا اور اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا تھا۔ یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے اولیاء الہی کی۔ مرحوم آغا سید علی آغا قاضی طباطبائی کی زندگی میں بھی ہم نے اس مطلب کو بیان کیا کہ جو افراد علی آغا قاضی طباطبائی کی محفل میں بیٹھتے تھے ان کے لیے وہی ایک محفل ایک ہفتہ جو ہے نا وہ کافی ہوتی تھی، اور ایک ہفتہ وہ اپنے اطراف میں آغا قاضی کو مشاہدہ کرتے تھے کہ ان کے اطراف میں وہ موجود ہیں اور گویا کہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک مرتبہ کسی نے مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ آپ ہمارے سامنے اسلام کا تعارف کروائیں، تو فرمایا ہیہات، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اسلام کا تعارف کرواؤں؟ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اسلام کو جاننے کے لیے اور اسلام کو بیان کرنے کے لیے مطہر افراد کی ضرورت ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اسلام کا تعارف کرواؤں؟ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر اسلام کا تعارف کروایا اور کس قدر عظیم خدمت اسلام کے حق میں کی ہے کہ جو ہمیں معاصر علماء سے نہیں ملتی ہے۔ پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خصوصیت تھی کہ خود
باقاعدہ اخبارات میں، باقاعدہ مجلات میں آرٹیکل لکھا کرتے تھے۔ یعنی مراجع تقلید کی اور بزرگان کی یہ مقام اور یہ شان نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل لکھیں اور وہ مضمون لکھیں ایسے رسالوں میں، لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ خود بھی لکھا کرتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ وہ اخبارات میں لکھیں، مجلات میں لکھیں، تاکہ لوگوں کو دینی مطالب اور معارف کا علم ہو سکے۔ ترغیب دلایا کرتے تھے کہ بجائے اس کے کہ آپ عربی زبان میں یا کسی دوسرے زبان میں مطلب کو تحریر کریں، آپ اپنی مادری زبان فارسی میں مطلب کو تحریر کریں، چونکہ زیادہ افراد اسے پڑھنے والے ہیں اور زیادہ افراد تک وہ مطلب جو ہے وہ پہنچ جائے گا۔ بعد میں اگر ضرورت پڑی تو آپ اسے عربی میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن فعلاً اس وقت آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے مخاطب کا خیال رکھیں اور اس کے سامنے جو ہے نا وہ مطالب کو پیش کریں۔ اس قدر عاجزی اور تواضع تھی کہ علامہ طباطبائی اس قدر عظیم مرتبے پہ ہونے کے باوجود آپ نے ابتدائی 5ویں جماعت تک کے طالب علموں کے لیے دینیات باقاعدہ مرتب کی تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ جب بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو طہران میں کوئی کام ہوتا تو خود اپنے کام کے لیے طہران جاتے اور بس پہ بیٹھ کے جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سپیشل ٹیکسی لے لی یا کوئی سپیشل گاڑی اپنے لیے منگوائی، نہیں، خود بس پہ، اسی لوکل سروس پہ جس پہ عام پبلک جا رہی ہے، اسی سروس پہ بس پہ طہران جاتے، اپنے اس طہران کے اڈے پہ اترتے، پھر وہاں سے آگے اس جگہ پر جہاں پہ ان کو کام تھا وہاں جاتے اور پھر واپس آتے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ساری زندگی اس بات کی طرف متوجہ رہا کہ کوئی میرا محافظ ہے جو میری حفاظت کر رہا ہے۔ کس چیز سے؟ کہ میں کسی گہری کھائی میں نہ گر جاؤں، میں کسی پرتگاہ میں نہ چلا جاؤں، ایسی جگہ پر میرا نہ ہو کہ جہاں سے پھر دوبارہ اٹھنا میرے لیے محال ہو۔ اور یہ پرتگاہ یقیناً اخلاقی انحطاط کی طرف اشارہ ہے، یہ یقیناً اعتقادی کھائیوں کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو گناہوں سے بچانے کے لیے حتماً ایک کوئی محافظ، جس کو علامہ طباطبائی اپنے گرد محسوس کرتے تھے کہ میرا کوئی محافظ ہے جو مجھے گناہوں سے بھی بچا رہا ہے، جو مجھے ایسی پرتگاہ سے گرنے سے بھی بچا رہا ہے کہ جس سے میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہوں۔ پھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کا جو سفر کیا وہ کشتی پہ کیا۔ مرحوم کے بیٹی کہتی ہیں کہ علامہ طباطبائی نے کشتی کا جب سفر کیا اور یعنی اپنی ساس کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تو اس سفر کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جوں ہم ساحل سے دور ہوتے جا رہے تھے، ہماری امید جو عوام ہے اور مخلوقات ہیں ان سے منقطع ہوتی جا رہی تھی۔ یعنی انسان جب ساحل میں ہوتا ہے، آبادی میں ہوتا ہے، تو اس کو ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے اطراف میں ہے جو مجھے محفوظ کر سکتا ہے، مجھے بچا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان دریا کے اور سمندر کے وسط میں ہو اور یہاں پر کشتی کے ڈوبنے کا احتمال ہو، موجوں کے تھپیڑوں کا احتمال ہو، تو ایسے میں انسان کی امید جو ہے وہ تمام مخلوقات سے منقطع ہو جاتی ہے کہ انسان اس 6 میٹر کی موج کا، اس 8 میٹر کی موج کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو انسان کی جب مخلوقات سے امید منقطع ہو جاتی ہے تو ایسے میں انسان کو خدا کے وجود کا احساس ہوتا ہے اور انسان اس کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے اس سفر سے متعلق علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف توحید کو بیان کیا ہے کہ میں نے اس سفر میں ان امواج کے درمیان خداوند متعال کو مشاہدہ کیا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان لکھ کر تشیع کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یعنی آخری صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر مجمع البیان ہے، اور مجمع البیان کے بعد اہم ترین، جامع ترین اور بے نظیر ترین تفسیر جو اگر گنی جائے تو وہی یہ تفسیر المیزان ہے، جسے 20 جلدوں پر علامہ طباطبائی نے تحریر کیا۔ ان 20 جلدوں کو تحریر کرنے کے لیے علامہ کو 20 سال کا عرصہ درکار ہوا۔ یہ ایک ایسا دور تھا کہ جب آپ دیکھیں کہ حوزہائے علمیہ میں تفسیر کی اجازت نہیں تھی، لوگ معتقد تھے کہ تفسیر کرنا ہمارا کام نہیں ہے،
تفسیر کرنا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا کام ہے، تفسیر کرنا اس شخص کا کام ہے کہ قرآن جس کے بارے میں نازل ہوا ہے، یعنی من خوطب بے، قرآن نے جس سے خطاب کیا ہے، اللہ نے جس سے خطاب کیا ہے اور جس پر آیات نازل کی ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے۔ میں اور آپ قرآن مجید کی تفسیر نہیں کر سکتے، اصلاً اجازت نہیں ہے ہمیں تفسیر کرنے کی۔ ایسے دور میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عظیم الشان تفسیر لکھی، اور خود علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ جب میں حوزہ علمیہ میں آیا، یعنی قم میں آیا، تو اس وقت قرآن مجید غریب تھا۔ میری جب نظر پڑی تو کوئی قرآن کا تعارف کروانے والا نہیں تھا، قرآن کو بیان کرنے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے دیکھیں تو علامہ طباطبائی کی یہ تفسیر عالم تشیع پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ طباطبائی کی تفسیر 3 حصوں پر مشتمل ہے، تفسیر عقلی ہے، تفسیر نقلی ہے، اور پھر تیسرا اہم جو رخ ہے وہ تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ یہ روش مرحوم علامہ طباطبائی کو ان کے استاد مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی نے سکھائی تھی، اور مرحوم علی آغا قاضی طباطبائی نے یہ روش امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلیٰ التحیۃ والثناء سے سیکھی تھی، چونکہ امیر المومنین کی یہ نظر تھی کہ قرآن کی بعض آیات بعض کو بیان کر رہی ہیں، بعض دوسری آیات کے اوپر شاہد ہیں اور ان کی شہادت دے رہی ہیں۔ لہٰذا علامہ طباطبائی کا یہ نظریہ تھا کہ قرآن نور ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ نور جو الظاہر بذات و مظہر لغیرہ ہے، قرآن اپنی ذات کی وضاحت نہ کر سکے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے باہر سے کسی چیز کی ضرورت ہو۔ لہٰذا علامہ طباطبائی اس قرآن کو جو قرآن نور ہے اس کے لیے قائل تھے کہ الظاہر بذاتہ ہی ہے والمظہر لغیرہ ہی ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں ظاہر ہے اور دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ اپنے وجود کا اظہار کر رہا ہے اور دوسروں کو آشکار کر رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کی قرآن کے ذریعے تفسیر آغا طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس اعتبار سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بے نظیر مفسر تھے، اور ان کی یہ کتاب ایک بے نظیر کتاب ہے۔ اگر یہ توفیق ہو تو ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر تحقیق کرنی چاہیے، اور اس سے قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد لینی چاہیے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہماری گفتگو کو مزید سن سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔